کینیڈا کا سٹارٹ اپ ویزا پروگرام کینیڈین امیگریشن کے لیے ایک آسان راستہ ہے جس میں تعلیم، تجربے اور ایج لمٹ جیسی شرائط کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی سے متعلق کوئی ایسا بزنس آئیڈیا ہے جو کینیڈا کی مارکیٹ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام بنیادی طور پر ان باصلاحیت افراد کے لیے ہے جو کینیڈا میں اپنا چھوٹا کاروبار یا سٹارٹ اپ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سٹارٹ اپ کے لیے کچھ معیار طے کیے گئے ہیں، جیسا کہ اس سٹارٹ اپ میں انوویشن ہو، یہ مقامی لوگوں کے لیے نئی نوکریاں پیدا کرے اور عالمی سطح پر بزنسز کا مقابلہ کر سکے۔ سٹارٹ اپ ویزا کی درخواست دینے کے لیے امیدوار کے پاس ایک کاروبار ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ امیدوار اس کاروبار کے شیئرز کی ملکیت رکھتا ہو، اس کے پاس کمپنی کے 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ اس سٹارٹ اپ کو کسی کینیڈین تنظیم یا ڈیزگنیٹڈ باڈی کی حمایت ملے اور لیٹر آف سپورٹ جاری کیا جائے۔ یہ بھی لازم ہے کہ آپ کا کاروبار کینیڈا سے آپریٹ کرے، اس کی اہم سرگرمیاں کینیڈا سے ہوں اور اسے کینیڈا میں ہی قائم کیا جائے۔ کینیڈین ویزا قوانین کے مطابق آپ کو انگلش یا فرینچ لینگویج میں سے ایک پر بولنے، لکھنے اور سمجھنے میں عبور حاصل ہونا ضروری ہے۔ سٹارٹ اپ ویزے کے امیدوار کو اس حوالے سے بھی کینیڈین حکومت کو شواہد دینے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے اور ڈیپینڈنٹ لوگوں کے مالی اخراجات برداشت کرنے کے وسائل ہوں۔ اگر صرف ایک شخص اس پروگرام کے تحت کینیڈا جانا چاہتا ہے تو اسے 13,757 کینیڈین ڈالرز درکار ہوں گے۔ یہ رقم بڑھ سکتی ہے اگر فیملی کے دیگر ارکان بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ امیدوار کو کینیڈا میں تسلیم شدہ بزنس گروپ سے اپنے سٹارٹ اپ کے لیے لیٹر آف سپورٹ درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے امیدوار ان تنظیموں سے رابطہ کرتا ہے اور انہیں یقین دہانی کراتا ہے کہ ان کا سٹارٹ اپ آئیڈیا سپورٹ کا مستحق ہے۔ امیدوار کو لیٹر آف سپورٹ کے لیے ان اداروں کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ لیٹر دراصل ثبوت ہے کہ کینیڈا کا کوئی سرمایہ کار امیدوار کے آئیڈیا کی حمایت کرتا ہے۔ کئی ملکوں نے کینیڈا کے بعد سٹارٹ اپ ویزا متعارف کرایا، تاہم کینیڈا واحد ملک ہے جہاں امیدوار بغیر کسی شرط کے سٹارٹ اپ ویزا حاصل کرنے کے بعد مستقل رہائشی یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ بن سکتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک صرف سٹارٹ اپ ورک پرمٹ جاری کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو اس مد میں ایک بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ آپ کے زیادہ پیسے وہیں لگتے ہیں جو آپ سے آپ کا کنسلٹنٹ لیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے لیٹر آف سپورٹ کا بندوبست کرتا ہے۔ اس پروگرام کے انکیوبیٹر سٹارٹ اپ کو فنڈنگ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ کو کینیڈین مارکیٹ کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے مختلف کورسز بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اس پروگرام کی اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں عمر کی کوئی حد نہیں۔ بعض سٹارٹ اپس کے بانی 60 سال سے زیادہ عمر کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس واقعی سرمایہ ہے اور اس کے پاس سٹارٹ اپ کا اچھا آئیڈیا ہے تو وہ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایسے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں جو خود کینیڈین تنظیموں کے بارے میں باخبر ہو اور آپ کے سٹارٹ اپ کے لیے لیٹر آف سپورٹ کا انتظام کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ پاکستان میں جو لوگ نئے شعبوں جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، انہیں اس پروگرام پر ضرور غور کرنا چاہیے۔